لستو السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر ڈسکوریز۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن کی اس آیات میں لفظ عالمین کا ذکر ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں 4 جہانوں کا ذکر ملتا ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اس ویڈیو میں ہم عالم ارواح کے بارے میں ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح بنایا، جس میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں بنائی گئی، اور اس جہاں کو ارواح کہا جاتا ہے، مینز روحوں کی دنیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہماری ایک زندگی تھی۔ یہ دنیا کی زندگی ہماری دوسری زندگی ہے۔ اس سے پہلے ہماری روحیں عالم ارواح میں بنائی گئی تھی، جس میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب نے جواب دیا، قالوا بلا شاہدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان و زمینوں حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے اس وعدے کا گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تم لوگ دنیا میں جا کر یہ بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ لوگوں کو آپ کا وعدہ یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبی بھیجتا رہوں گا جو میرا وعدہ آپ کو یاد دلائیں گے۔ ایک حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلا بھی نہیں بنے تھا، میں اس سے پہلے بھی تم لوگوں کا نبی تھا۔ اور اس زندگی کا ثبوت ہمیں قرآن کی ایک آیت سے ملتا ہے، جس میں ہے کہ جب کافروں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو کافر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ، تو نے ہمیں 2 دفعہ پیدا کیا اور 2 دفعہ موت دے دی، کیا اب کے بار ہمیں موت نہیں آئے گی؟ لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے وعدہ لیا اور انہیں گہری نیند سلا دیا۔ عالم ارواح میں وہ ہماری پہلی زندگی تھی اور ہماری وہ پہلی موت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ پیدا کرتے ہیں تو 4 ماہ تک اس کی شکل بنتی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد عالم ارواح سے اس کی روح نکال کر بچے کے جسم کے اندر پھونک دی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت پر بھی میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں تو اپنی قیمتی رائے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس دینی اور ادبی چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ نالج اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے اندر روح پھونک دی تو تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے اوپر میری کمپلیٹ ایک ویڈیو ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے، اس کے مکر و فریب سے بچنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں کئی عرصہ تک رہے، لیکن جنت میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ بیزار ہو رہے تھے۔ تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو انہوں نے اماں حوا کو دیکھا۔ انہوں نے اماں حوا سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اماں حوا نے جواب دیا، میں حوا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ یہاں کس لیے ہو؟ تو اماں حوا نے جواب دیا، میں آپ کے لیے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، تم دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، ہمارے نعمتوں کے مزے لو اور خوشحال زندگی بسر کرو۔ لیکن ایک درخت سے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، نہیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابلیس ہم انسانوں کا کھلا دشمن ہے، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں نہیں آئے، تو شیطان نے اماں حوا کو بہکانے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ عورت ایمان کے لحاظ سے تھوڑا کمزور ہوتی ہیں، تو اماں حوا ان کے بہکاوے میں آ گئی۔ شیطان ان دونوں کے پاس ایک بزرگ بن کر آیا اور ان کو جھوٹی قسمیں اور دعوے دیے، اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے ساتھ جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشہ کی زندگی اور نام ختم ہونے والی بادشاہت ملتی ہے، اور اس نے مزید بتایا کہ اس درخت کو کھانے سے آپ فرشتے بن جاؤ گے، جس سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ، اور اس نے یقین دلانے کے لیے اللہ کی بہت جھوٹی قسمیں کھائی۔
اور اس وقت سے جھوٹی قسمیں کھانے کی ابتدا ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ابلیس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھایا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل کھایا تو ان کے لباس اتر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو اللہ نے آدم سے فرمایا، کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم شرم کے مارے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مغفرت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی اور ان کو زمین پر بھیج دیا۔ اور یہ قصہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک مقرر وقت کے لیے زمین میں رہو، ٹھہرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر دو مختلف جگہ پر اتارا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور دونوں کئی عرصہ تک بھٹکتے رہے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، اور آخر کار میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملوا دیا۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی معافی قبول کر لی۔ یہاں ایک بات سوچنے کو آتی ہے، شیطان نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان نے غلطی کی لیکن اس پر ڈٹ گیا، اس کو ندامت نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کو ندامت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی ٹائم اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اسی طرح نبی پاک کی ایک حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کریں۔ فتنے کے اس دور میں ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً ہمیں اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔